अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बिरादरान मिल्लत, दोस्तों, नौजवानों और बुज़ुर्गों, तमाम हम्द सना के लायक वही वहदहू ला शरीक लहू है जिसने हम तमाम को ये एक मकसद के साथ पैदा किया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हज और उम्रे के मसाइल की सीरीज़ में आज का मौजू है ज़ियारतुल क़ुबूर, यानी क़ब्रों की ज़ियारत के मसाइल। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये मौजू बहुत ही अहमियत वाला है। मुसलमानों में बहुत सारे लोग जिसका शिकार होकर अपने आप को जन्नत से दूर और जहन्नम से करीब करते जा रहे हैं। कोई भी अमल अपनी मर्जी का नहीं होता। नेकी वही है जो इस्लाम ने हमको बताया है। नेक काम वही है जो किताब व सुन्नत से साबित हो। इसलिए कि जो काम हम करते हैं, जो अमल हम करते हैं, जो इबादत हम करते हैं, उसको कबूल करने वाला अल्लाह है और अल्लाह ही शिर्क से दूर रहने का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि मुशरिक के बारे में वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। यानी इस्लाम हमको तालीम देता है कि मुशरिक बग़ैर तौबा किए हुए अगर उसका इंतकाल हो गया तो वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। और उसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क करने वाला, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने वाला, चाहे वो ज़िंदा हो या मुर्दा हो या जानवर हो, कोई भी चीज़ अल्लाह के साथ शरीक किया जाता है तो वो भी मुशरिक है और उसके आमाल पूरे बर्बाद हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ख़बरों की ज़ियारत के मसाइल हमको सीखना चाहिए, मालूम करना चाहिए और उनको याद रखना चाहिए और अपने औलाद को ये ताकीद करें कि ऐसी चीज़ों से, बिदात व खुराफात से, शिर्क से दूर रहें। सूरह लुक़मान में जो है अल्लाह ताला लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है, वो अपने बेटे से यानी अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। देखिए, हम अपने औलाद को बहुत बड़े बड़ी डिग्रियां पढ़ाते हैं, डिग्रियां हासिल करने के लिए दूर दूर भेजते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपनी औलाद को ये नसीहत की कि आए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। देखिए, समझाने का तरीका देखिए अपनी औलाद को। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान में किया है। यानी लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं कि ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना, इसलिए कि वो बहुत ही बड़ा जुल्म है। ये तरीके से देखें कि वो अल्लाह पर जुल्म है कि जिसने हमको पैदा किया, ज़िंदगी दी, उसके साथ हम दूसरे जो उसके काबिल ही नहीं उसको शरीक करते हैं। और दूसरा माना यह है कि अपने आप पर जुल्म करते हैं। क्या कोई अपने आप पर जुल्म करेगा? हरगिज़ नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मदीना मुनव्वरा के
قبرستان یعنی جنت البقیع اور شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کر لیا کرو۔ قبر کی زیارت کرنا آخرت کی یاد دلاتی ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی قبر کی زیارت کرنا آخرت کو یاد دلانا، اللہ کے خوف کو اپنے اندر پیدا کرنا، نیک اعمال کے طرف اس کو ابھارنا، یہ ہونا چاہیے زیارت القبور سے۔ لیکن بہت سارے بدنصیب مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جو انسان زندگی گزارا یعنی پیدا ہوا، زندگی گزارا، مر گیا، اس کی خبر پر جا کر مانگتے ہیں۔ ذرا ان کو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو کیوں جہنم سے قریب کرتے ہیں۔ معزز سامعین، زیارت قبور کے موقع پر درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے، یعنی یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قبرستان جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، السلام علیکم اہل القبور من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، رواہ المسلم۔ دیکھیے، یعنی آئے اس گھر کے رہنے والوں، مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی زیارت قبور کرتا ہے، قبرستان کی زیارت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سب کے لیے دعا کرے۔ یعنی اس دعا میں دیکھیے کتنی بہترین چیز ہے، اے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، ہم بھی انشاءاللہ تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ یعنی تم جہاں جاؤ گے میدان محشر میں، ہم بھی وہیں آنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد دعا دیکھیے، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ دیکھیے، یعنی مردوں کے لیے اور زندوں کے لیے عافیت مانگنا چاہیے، لیکن بدنصیب مسلمان ان سے جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کیسی جہالت ہے۔ کتاب و سنت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، دینے اور لینے والا وہی ہے۔ نہ انسان دے سکتا ہے، نہ جن دے سکتا ہے، نہ کوئی جانور دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کائنات میں کوئی بھی اور چیز نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بعد جنت البقیع کی زیارت کا خصوصی اہتمام کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سیکھیں، انہی سے ہم کو صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔
اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انہی سے ہم کو صحیح اسلام، صحیح تعلیم ہم کو حاصل ہوگی۔ معزز سامعین، اس لیے کہ یہ زیارت قبور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جہاں لوگ جا کر بھٹک جاتے ہیں، اس کا دیکھے، اس کا دیکھے، وہ سجدہ کرتا ہے، وہ چادر اڑاتا ہے، جبکہ اسلام میں کسی چادر کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے بھی چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیسے یہ لوگ اپنے جیسے مردہ انسان کے لیے چادر کا اہتمام کرتے، جبکہ وہ خبر میں ہے؟ اور اسی طریقے سے خبروں کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، اونچا کریں گے یہ تمام خرابیاں پیدا ہوں گی۔ جس طرح اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے، خبر کو پکی نہیں کرنا چاہیے، خبر پر گچ نہیں کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہم کو صرف اسلامی تعلیمات سے ہم کو حاصل ہوں گی۔ معزز سامعین، اس لیے ہم خود دینی تعلیم سیکھیں اور اپنی اولاد کو دینی تعلیم سکھائیں۔ اور سب سے اہم چیز ہے، شرک و بدعات سے ایک مسلمان کو بہت ہی دور رہنا چاہیے، ورنہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے لیکن وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ دیکھیے کتنی غلطی، چھوٹی سی غلطی ہم کو جنت کے بجائے جہنم میں پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک و بدعات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل اسلامک لائف ٹیکنکس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، جس سے جہاں تک یہ تعلیم جائے گی آپ بھی اس کار خیر میں، اس دعوت میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے اور آپ کو بھی نیکی ملتے رہے گی۔ ایک بار نہیں، آپ سے جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگ اس تعلیم کو پائیں گے، حاصل کریں گے اور عمل کریں گے، ان تمام کا ثواب ہم تمام کو بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔